حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں مردے کے پیچھے جانا، یعنی مردے کو دیکھا پھر اس کے پیچھے چلے جانا مردے کے، تو اگر وہ مردہ مصلح ہے اور پارسا ہے، یعنی نیک بندہ، اصلاح کرنے والا تھا، اچھا بندہ تھا، تو یہ شخص بھی خواب دیکھنے والا اس کی راہ اختیار کرے گا، یعنی یہ بھی نیک ہوگا اور اچھا ہوگا یہ۔ اور اگر فاسق ہے، یعنی مردہ فاسق ہے، تو اس کی راہ اور عادت پکڑے گا یہ، یعنی یہ بھی برا ہوگا اور یہ بھی فاسق بنے گا۔ اور اگر اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جو مردہ تھا وہ فاسق ہے، مفسد ہے، فساد پھیلانے والا تھا، یا مصلح اور نیک تھا، اصلاح کرنے والا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے خواب دیکھنے والے کو، خالی اس نے مردہ دیکھا اور اس کے پیچھے چلا گیا، اس کے نیک ہونے کا یا اس کے برے ہونے کا اس کو پتہ نہیں ہے، اور یہ اس کے پیچھے چلا گیا ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ بیمار ہوگا یہ شخص، خواب دیکھنے والا بیمار ہوگا، اور آخرکار اس بیماری سے اس کو شفا ملے گی۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر دیکھے کہ اس مردے نے آواز کا جواب دیا ہے، جیسے نے آواز دی اور اس کی آواز کا جواب دیا اس نے، اور اس کو نہیں دیکھا نہیں ہے، اس کو آواز کا جواب تو ملا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے اس کو، تو دلیل ہے کہ دنیا سے یہ شخص جلدی سفر کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ وہ مردے کے پیچھے کسی نامعلوم مقام میں گیا ہے، تو دلیل ہے کہ یہ شخص مرے گا۔ اور اگر اس نے مردے کو کہا کہ فلاں وقت میرے پاس آنا، اور اس نے کہا آؤں گا، اگر مردہ مصلح اور اچھا نیک بندہ اصلاح کرنے والا ہے، تو اسی وقت جب کہا ہے اس وقت موت آئے گی اس کو، یعنی جس وقت اس نے کہا کہ میرے پاس آنا، اس نے کہا آؤں گا، تو اس وقت اس کو جو ہے موت آئے گی خواب دیکھنے والے کو۔ اور اگر دیکھے کہ مردے نے اس کو ڈرا کر اپنے پاس بلایا ہے اور اس کو منع نہیں کر سکا، یہ اس کو منع نہیں کر سکا، اس نے ڈرا کر جب بلایا تو یہ چلا گیا، تو کیا ہوگا کہ اس کی وفات پر دلیل ہے، اس کی وفات پر یہ دلیل ہے، یہ فوت ہو جائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے مردے کو اپنے پاس بلایا ہے، خواب دیکھنے والے نے مردے کو اپنے پاس بلایا ہے، تو خود اس کے گھر نہیں گیا ہے، اس کو تو پاس بلایا ہے، یہ خود اس کے گھر میں نہیں گیا ہے، تو اس کی دلیل ہے کہ یہ شخص بیمار ہوگا اور بیماری کے بعد پھر شفا پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ مردہ اس کو بازار میں لے گیا ہے، تو دلیل ہے کہ اس کا کسب اور معاش نیک ہوگا، نیک روزی ہوگی۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو مردوں کے درمیان دیکھے، تو دلیل ہے کہ نیک باتوں کا امر کرے گا، نیک باتوں کا یہ حکم دے گا لوگوں کو، اور بری باتوں سے روکے گا، اور لوگ اس کی بات نہ مانیں گے، نہیں سنیں گے۔ اور اگر دیکھے کہ اس کی مردے کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے، تو دلیل ہے کہ سفر کو جائے گا، اور سفر میں دولت اور اقبال خوشبختی پائے گا، اور شادی اور خوشی کو بھی پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ وہ مردوں کے درمیان ہے، چنانچہ اس کے سوا اور کوئی بھی زندوں میں سے نہیں ہے، یعنی یہ مردوں کے درمیان ہے، سارے مردے ہیں اور یہ صرف ایک ہی زندہ ہے ان میں جو ہے، تو ان میں کوئی اور زندہ ہے بھی نہیں، صرف یہ زندہ ہے، باقی سارے مردے ہیں، تو کیا ہوگا کہ یہ فاسدین، فساد پھیلانے والوں کے گروہ میں یہ شخص بیٹھے گا، اس کی یہ دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ وہ بھی ان کی طرح مردہ ہے، یعنی دوسرے بھی دیکھا ہے کہ سارے مردے تھے، کوئی زندہ نہیں تھا ان کے درمیان، اور اپنے آپ کو بھی وہاں مردہ دیکھ رہا ہے، ان کے ساتھ مرا ہوا دیکھ رہا ہے، تو دلیل ہے کہ اس کے دین میں بھی فساد ہے، اس کے جو دیکھ رہا ہے خواب، اس کے دین میں بھی فساد ہے، دین میں جو ہے نا کوئی غلط راہ روی پر چل رہا ہے یہ۔ اور اگر دیکھے کہ مردوں کی جماعت کھانا کھاتی ہے، دلیل ہے کہ اس ملک میں کھانا مہنگا گراں ہوگا۔ حضرت حافظ معبر رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، اگر کوئی دیکھے کہ وہ مردے کے کسی حصہ کو کھاتا ہے، تو دلیل ہے کہ زمین سے خزانہ پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ نامعلوم مردوں کو تلوار سے مارتا ہے، اگر مصلح ہے، یعنی یہ شخص نیک ہے، اچھا بندہ ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ لوگ اس کے ہاتھ پر توبہ کریں گے اور برے کاموں سے رکیں گے۔ اور بعد اہل تعبیر نے اس کی یہ تعبیر بیان کیا کہ لوگوں سے یہ شخص بحث کرے گا اور مناظرہ کر کے سب کو دلائل سے یہ شخص قائل کر دے گا۔
حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ مردہ اس کو رہبری کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، تو دلیل ہے کہ شریعت کا راستہ یہ شخص پائے گا، اور اگر دیکھے کہ مردہ اپنے آپ کو دھوتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے خواہش سے نجات پائیں گے، اور اگر دیکھے کہ اس نے مردے کو زمین پر گھسیٹا ہے تو دلیل ہے کہ حرام کی کمائی کرے گا۔ تو سامعین گرامی، آپ نے دیکھا کہ یہ مردے کے پیچھے جانا اور اسی طرح مردے سے کوئی چیز لے کے کھانا یا نہ کھانا، یا مردوں کے درمیان میں ہونا، اپنے آپ کو مردوں کے درمیان میں مردہ دیکھنا، ان سب باتوں کی جو ہے میں نے تعبیر آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔